بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا واقعہ۔ ثمود عرب کے قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ ثمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عرصے تک قوم ثمود شرکسی و گمراہی کی دلدل میں دھنستی رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اسے نجات دلانے اور راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرسبز و شاداب اور میوے سے بھرے ہوتے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت ہی خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم ثمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طویل عمریں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن یہ بھی آخرکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی دعوت دی، تو چند لوگ ایمان لے آئے اور اکثریت کفر و شرک پر ہی قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑ دینے کی تبلیغ و نصیحت میں مصروف عمل رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بار بار اصرار اور مسلسل تبلیغ و نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جسے یہ پورا نہ کر سکے۔ یوں ہم ان کی مخالفت میں سرخ رو اور یہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن قبیلے کو لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے اور حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور شرک و بت پرستی ترک کر دینے کی دعوت دی، وعظ و نصیحت فرمائی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس پہاڑ کے چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجیے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، طاقتور، خوبصورت اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کرتے ہوئے کہا، اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے اور بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا، تو اسی وقت چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دیگر لوگ سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر ہی قائم رہے۔ قوم کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اونٹنی سے متعلق چند احکامات دیے، جن سے کچھ عرصے بعد قوم نے روگردانی کر لی
اور موقع پا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں شہید کرنے کی سازش کی، تو نتیجے میں وہ سازشی گروہ عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا، جبکہ بقیہ منکرین 3 دن کے بعد عذاب الہی کا شکار ہوئے۔